ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے امریکہ ایران کشیدگی پر بات کریں گے۔ ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر رضا طلائی نے سخت بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایرانی قوم کے مطالبات اور ہمارے ملک کے حقوق تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایرانی ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر امریکہ نے ایران کے موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو اسے مزید نتائج بھگتنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کے قومی مفادات کو نظر انداز کرنا، اسرائیل کے ساتھ قریبی صف بندی اور غرور پر مبنی رویہ امریکہ کو مزید جنگی دلدل میں دھکیل دے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت دفاع نے کہا کہ جنگ جاری رکھنے سے امریکہ اور دنیا کو مزید مالی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ بریگیڈیئر رضا طلائی نے یہ بھی کہا کہ امریکی صدر کو چاہیے کہ وہ ایران کی پیشکش اور تجویز کو قبول کریں۔ پاکستان کی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری ہیں اور اسی سلسلے میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی ایران میں موجود ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تہران میں ایرانی وزیر خارجہ بادر اراغچی سے ملاقات کی ہے، جس میں خطے میں کشیدگی کم کرنے، امن استحکام، مغربی ایشیا کی سیکیورٹی سے متعلق سفارتی کوششوں پر گفتگو کی گئی۔ خیال رہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر گزشتہ روز ایران کے دورے پر پہنچے تھے، جہاں ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اور یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے۔ بنو کے علاقے میریان میں خفیہ اطلاع پر کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ ٹیموں نے آپریشن الصبح شروع کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گردوں کے ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق آپریشن کے دوران 10 کلو گرام وزنی دیسی ساختہ بم بھی برآمد کیا گیا ہے، جسے ناکارہ بنا دیا گیا۔ حکام کے مطابق آپریشن کے دوران ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ ایک زخمی بھی ہوا ہے۔ آئی جی پی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج اور امن دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید شدت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے فرنٹ لائن پر کھڑی ہے۔ اور بڑی خبر ہے، دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر سی ٹی ڈی نے پنجاب کے مختلف شہروں میں 58 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں اور 13 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق لاہور ساہیوال، ملتان، جہلم، منڈی بہاؤالدین، جھنگ، چنیوٹ، میاں والی میں کارروائیاں کی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ لاہور سے فتنہ الخوارج کا خطرناک دہشت گرد مختار گرفتار کیا گیا ہے، جس کا تعلق علاقہ غیر سے ہے۔ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، آئی ای ڈیز، بم، 4 اور ڈیٹونیٹر، 8 حفاظتی فیوز وائر، 15 فٹ اور ممنوعہ اسٹیکر کتابیں اور نقدی برآمد کی گئی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ دہشت گردوں کی شناخت مختار احمد، یونس فیروز خان، ولی اویس، فرمان مومن، عدنان، راجہ فیصل، رضا خان، غلام شبیر، راؤ ساجد اور مختار شاہ کے نام سے ہوئی ہے۔ حکام کے مطابق گرفتار دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دفاتر کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ رواں ہفتے میں 1487 کامبنگ آپریشن کے دوران 168 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے۔ کامبنگ آپریشنز میں 53,335 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ سی ٹی ڈی ترجمان نے کہا کہ محفوظ پنجاب کے ہدف پر عمل پیرا ہیں، دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اہم دورے کی بات کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف چین کے 4 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں ہانگزو روانہ ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ خواجہ اور معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم ہانگزو میں زیجیانگ صوبے کے پارٹی سیکریٹری سے ملاقات کریں گے۔ سی پیک فیز 2 کے تحت پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے مابین تعاون کے فروغ کے لیے منعقدہ بزنس فورم میں شرکت بھی کریں گے اور معاہدوں مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، حکومت سندھ کے زیر اہتمام حیدرآباد میں طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین میں مفت پنک اسکوٹیز تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں 200 خواتین کو اسکوٹیز فراہم کی گئیں۔ تقریب میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے شرکت کی اور خواتین میں اسکوٹیز تقسیم کی۔ اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی امداد وطافی، سیکریٹری ٹرانسپورٹ، ڈپٹی کمشنر، ڈی آئی جی اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ اس اسکیم کا مقصد خواتین کی نقل و حرکت کو آسان بنانا اور انہیں تعلیم و روزگار کے مواقع تک رسائی دینا ہے۔ ان کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والی خواتین اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہی ہے اور صوبے میں منشیات کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ اور آپ کو خبر دیں گے، کراچی میں منشیات مقدمات میں گرفتار انمول عرف پنکی کے مبینہ رابطہ نیٹ ورک میں بیوروکریٹس اور سفارتی و بااثر شخصیات کے نمبر سامنے آ گئے۔
پاکستان میں مبینہ طور پر لیک ہونے والی ایک حساس تحقیقاتی رپورٹ نے نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ سرکاری، سفارتی اور قانون نافذ کرنے والے حلقوں میں بھی تشویش کی نئی لہر پیدا کر دی ہے۔ دستیاب ڈیٹا اور اسپریڈ شیٹ کے ابتدائی جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف چند فون نمبرز کی فہرست نہیں بلکہ ایک وسیع رابطہ نیٹ ورک کا خاکہ معلوم ہوتا ہے، جس میں مختلف شہروں، شعبوں اور بااثر حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے روابط شامل دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب پنکی کیس میں کراچی پولیس نے منی لانڈرنگ اور سائبر کرائمز کی تحقیقات کے لیے FIA سے مدد طلب کر لی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات میں بچے سمیت 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ادھر پولیس مقابلے کے بعد 3 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے عارف حبیب کی رپورٹ میں۔ ڈیفنس موڑ سنگل کے قریب حادثے میں 12 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی، جس میں سنگل بند ہونے پر ٹریفک کو رکتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی دوران 2 کم عمر بچے سنگل کی جانب آئے اور یو ٹرن لینے لگے۔ فوٹیج میں جانے والی سڑک پر ٹریفک رواں دواں دیکھا جا سکتا ہے۔ بچوں نے چلتی سڑک پر جیسے ہی موٹر سائیکل ٹرن لی، ایک رکشے سے ٹکرا کر موٹر سائیکل ریڈ بس کے نیچے چلی گئی۔ یعنی شاہدین کے مطابق بچے پہلے موٹر سائیکل سے ٹچ ہو کر رکشے سے ٹکرائے تھے۔ پولیس کے مطابق حادثے کے بعد پیچھے بیٹھا ہوا بچہ جاں بحق ہوا۔ ادھر ہب چوکی پر بھی ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ اولڈ گوری مار شاہ لطیف ٹاؤن شہید ملت روڈ پر پولیس اور ڈاکوؤں کے مبینہ پولیس مقابلوں میں 3 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکوؤں کے قبضے سے اسلحہ اور مسروقہ موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی، جبکہ کولونی کاز وے اور شہید ملت بچہ پارٹی کے قریب بھی فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی شناخت رام چند کے نام سے ہوئی۔ کراچی کی الیکٹرانک مارکیٹ میں ڈالر کے اتار چڑھاؤ اور مہنگائی کے باعث قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس سے خریدار اور دکاندار دونوں متاثر۔ شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری انورٹر پنکھوں اور سولر سسٹمز کی طرف رجحان تو رکھتے ہیں، مگر بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے خریداری مشکل بنا دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ڈالر کے اتار چڑھاؤ اور امپورٹ لاگت میں اضافے کے اثرات کراچی کے الیکٹرانک مارکیٹ پر بھی واضح طور پر دیکھے جا رہے ہیں، جہاں قیمتوں میں مسلسل تبدیلی نے نہ صرف دکانداروں بلکہ عام خریداروں کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ کیا کریں، اس مہنگائی نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ اب الیکٹرک کی کوئی چیز بھی لینے آ رہے ہیں وہ بھی اتنی مہنگی ہے جو ہماری پہنچ میں نہیں ہے۔ لائٹیں نہیں ہوتی ہیں، گرمی میں ہمارے بچوں کے برے حال ہے، کام دھندے ویسے ہی کم ہے، اور اگر کچھ لینے آؤ تو اس پہ بھی کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے۔ شدید گرمی اور حبس کے باعث شہریوں کا رجحان انورٹر پنکھوں اور سولر سسٹمز کی طرف بڑھ رہا ہے تاکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گرمی سے کچھ ریلیف حاصل کیا جائے۔ تاہم مہنگائی اور بڑھتی قیمتوں نے یہ سہولیات بھی عام شہری کی پہنچ سے دور کر دی ہیں، جس کے باعث خریدار اکثر صرف دیکھ کر ہی واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ عوام آتی تو ہے لیکن وہ ریٹ پوچھ کے چلی جاتی ہے، کیونکہ ان کے جو انہوں نے رینج بنائی ہوتی ہے اس سے ریٹ اوپر ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی بار ہر بار عوام آتی ہے اور ریٹ آپ پوچھتی ہے تو ہر بار ریٹ اوپر ہی ہوتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ڈالر کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اسٹاک اور قیمتیں مستحکم نہیں رہیں، جس سے کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہمارا سیزن ہے بقرعید کا، تو اتنا سیزن پیک ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا۔ اتنی مہنگائی ہوئی بھی ہے، یہاں پر ریٹ سنتے کسٹمر چلے ہی جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی پہنچ میں نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ بچوں کی کلاسیں چینج ہوئی ہے، مہنگائی وہاں پر لگا ہے، پھر قربانی، پھر آئٹم سنتا ہے، تو لوگوں کی پہنچ سے الیکٹرانک آئٹم بہت دور چلی گیا ہے، لوگوں کی رینج نہیں ہے۔ دوسری جانب شہری حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی اور بجلی کے بحران پر قابو پایا جائے تاکہ روزمرہ زندگی میں کچھ آسانی پیدا ہو سکے۔ مجموعی طور پر گرمی، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور ڈالر کے اتار چڑھاؤ نے عام آدمی کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز کراچی۔ ANF کی ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ مانسہرہ بائی پاس کے قریب گاڑی سے 18 کلو گرام چرس برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ANF نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے اہم کارروائی کی ہے۔ مانسہرہ بائی پاس کے قریب کارروائی کے دوران ایک مشکوک گاڑی کی تلاشی لی گئی جس سے 18 کلو گرام چرس برآمد ہوئی۔ کارروائی کے دوران ایک ملزم کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ برآمد ہونے والی منشیات کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ ترجمان کے مطابق ملزم کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ مزید تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ میں چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ کراچی کی مویشی منڈیوں میں خرید و فروخت جاری ہے، تاہم اس سال گزشتہ سال کے مقابلے میں قیمتوں میں اضافہ اور خریداروں کی محتاط رویے کے باعث صورتحال میں واضح تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں منڈی میں موجود نمائندہ NTN نیوز سحر سے۔ سحر، بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में सिर्फ और सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कराची की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। ताहम इस साल पिछले साल के मुकाबले में सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। व्यापारियों और खरीदारों के मुताबिक जो है पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है गहमा गहमी भी कम नजर आ रही है। इस वक्त मैं काला पुल मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त एक व्यापारी भी मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि आखिर क्या सूरत हाल है। इस साल में जो है ना मंडी में जो आते हैं ना वो लेने वाले सेठ आके मूल पूछ के चले जाते हैं, बात ही नहीं कर रहे अभी तक। ये कैसे मंडी है? मंडी नहीं है ना। इन लोग वो बोलते हैं तुम तो आधा मूल तुमने इस साल में ज्यादा लगा रहे हो, हमारे को बोलते हैं। ये नहीं है भाई मूल सही लगा रहे हैं हम लोग, ये नहीं बोलते। ये हमारे ऊपर भी डाल रहे हैं, फिर भी वो ये अपनी बात नहीं करते वो। जी, व्यापारी का कहना है कि जो पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है वो कीमतों में फर्क देखने में आ रहा है और जबकि खरीदारों का रश जो है वो भी कम है, जबकि मंडी की सरगर्मियां जो हैं वो जारी हैं। कीमतों में दबाव और खरीदारों का मोहतात रवैया जो है इस साल जो है खरीदो फरोख्त को बहुत मुतासिर कर रहा है। जी, और अब आपको बताएंगे, गुजरांवाला में कुर्बानी के लिए लाया गया बैल अचानक बेकाबू हो गया। मुश्तइल बैल करीब मौजूद फार्मेसी में घुस गया और अंदर रखा सामान, शीशे और अद्वियात तहस नहस कर डाली। बैल को बेकाबू देखकर शहरी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग निकले, जबकि दुकानदारों ने फौरी तौर पर दुकानों के शटर बंद कर दिए। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। खुशकिस्मती से वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम फार्मेसी के मालिक को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। बाद अज़ां मुकामी अफराद ने काफ़ी कोशिश के बाद बैल को काबू कर लिया। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।